السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ آئیے آج اردو کا میراتھن کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ علم صرف جو کلاس ہو چکا ہے اس کو آپ سبھی ساتھیوں نے دیکھا، دعاؤں سے نوازا۔ آئیے پھر آج ہم اردو میراتھن کلاس مکمل علم نحو کا نچوڑ پیش کریں گے۔ چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ سبھی ساتھی نے اس نوٹس کو نہیں منگایا ہے تو جلدی سے رابطہ کر کے منگا لیں گے تو یہ آپ کو بہت ہی فائدہ دے گا۔ سب سے پہلے ہم علم نحو کے بارے میں جانیں گے تو یاد رکھیے گا، علم نحو وہ علم ہے جس میں کسی کلموں کی باہمی تعلق، ترتیب اور کلام کی حیثیت اور ساخت سے بحث کی جاتی ہے، اسے علم نحو کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیے گا، لفظ جو ہے وہ حروف کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں۔ اور لفظ کی بھی ساتھیوں دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مفرد ہوتی ہے اور دوسرے مرکب ہوتی ہے۔ اور مفرد لفظ کی تعریف یاد رکھیے گا، عام طور پر جو لفظ واحد ہو، اکیلا ہو، اسے مفرد کہتے ہیں، یعنی بامعنی لفظ ہو اور مفرد ہو تو وہ لفظ ہے اور مفرد لفظ ہے۔ اور اسی طرح دو لفظوں سے مل کر کے کوئی ایک لفظ بنتا ہے، اسی کو مرکب کہتے ہیں۔ جس طریقے سے مثلا یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ دیکھیے گا کہ قوس ایک لفظ ہے جس کا معنی کمان ہے، دونوں کو اگر ملا دیتے ہیں اور قوس اور قزح کا تو اس کا معنی پھر ڈھنگ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے گا، شاعر ایک لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے شعر پڑھنے والا، لیکن شاعر کے ساتھ اگر ہم مشرق کو ملاتے ہیں تو بن جاتا ہے یہ شاعر مشرق، یعنی مشرق کا شاعر بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ہفتہ کے معنی کیا ہے؟ سات ہے، اور جب اس کو ہفتہ کے ساتھ گنبد کو ملاتے ہیں تو پھر بن جاتا ہے یہ سات گنبد۔ یاد رکھیے گا، کلاس بہت ہی اسپیڈ ہوگی۔ اب یہاں پہ جو ہم نے یہ جگہ خالی رکھی ہے یہ آپ کے لیے رکھی ہے، آپ کو ملانا ہے یہاں پر اور خود کو الگ کرنا ہے۔ ہر ایک مرکب لفظ کو اس سے مفرد میں بانٹنا، جیسے گلستان ہے تو گل کو الگ کیجیے گا اور ستان کو الگ کیجیے گا۔ اسی طریقے سے گل بدن ہے، گل بدن میں گل الگ کیجیے، بدن کو الگ کیجیے۔ سنہری میں سنہری الگ کرنا ہے، کرن کو الگ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے اب ساتھ ہی جب آپ نے سمجھا ہے مفرد تو مفرد سمجھ گئے ہیں، تو اب بات کرتے ہیں مرکب کی۔ مرکب کی بھی ساتھیوں دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی ہوتی ہیں؟ مرکب کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اب تک آپ نے صرف لفظ کی دو قسمیں سنی تھی، لفظ مفرد اور لفظ مرکب، لیکن یاد رکھیے گا مرکب کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے مرکب اضافی، دوسرا کیا ہے؟ مرکب غیر اضافی۔ مرکب اضافی کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے، مرکب غیر اضافی کسے؟ دو یا دو سے زائد الفاظ ایک ہی معنی مفہوم کے لیے استعمال ہو، اسے مرکب غیر اضافی کہتے ہیں، جسے مرکب امتزاجی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے آپ دیکھیے گا، تاج محل، چار مینار، ترقی پسند، یہ سب حیدرآباد، یہ جتنے بھی مثال ہم دے رہے ہیں یہ سب مرکب غیر اضافی۔ غیر اضافی کی ایک عام پہچان کیا ہے؟ علامات اضافت جو ہے، جیسے کا، کے، کی، اس کا استعمال اس میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جبکہ تاج محل میں دو لفظ، تاج الگ ہے، محل الگ ہے، دونوں مل کے ایک لفظ بنا تاج محل، مرکب ہے نا لیکن مرکب غیر اضافی ہے۔ اس طریقے سے چار مینار، چار الگ ہے، مینار الگ ہے، دونوں مل کے بنا چار مینار۔ اسی طریقے ساتھیوں ترقی پسند، ترقی الگ ہے، پسند الگ ہے، دونوں مل کے بنا مرکب، ٹھیک ہے؟ چلیے اب مرکب غیر اضافی آپ نے پڑھی ہے تو مرکب اضافی پڑھیے۔ مرکب اضافی ایک اسم کا، یہاں ایک اسم کی بات ہو رہی، ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم سے یا پھر صفت سے، صفت معلوم ہے، اسم بولتے ہیں نام کو، صفت بولتے ہیں گن کو، اچھائی یا برائی کو، فعل بولتے ہیں کام کو، تو اسم صفت یا فعل سے جوڑنے کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اس کی عام طور پہ پہچان کیا ہے؟ علامات اضافت یا حروف اضافت کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ دیکھیے گا، دل کا دریا، دل کا دریا میں دکھا دیتے ہیں، یہ کا استعمال ہے نہیں، یہ کا حروف اضافت ہے۔ جیسے عادل کی عدالت، منظر کی کدورت، یہ سب کیا ہے؟ چلیے اب آگے پڑھ لیتے ہیں ساتھیوں۔ اضافی کی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعے کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اس لائن کو آپ یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے اب مضاف سمجھ لیتے ہیں۔ مضاف اور مضاف الیہ یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا، بس تھوڑا اسپیڈ پڑھیے گا۔ مضاف جس کا تعلق جوڑا جائے اسے مضاف کہتے ہیں، اور مضاف الیہ جس کے ساتھ تعلق جوڑا جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔
سمپل سی بات ہے. اب سمجھ چکے ہیں تو پھر بتائیے گا کہ ان میں سے کون سا لفظ مرکب اضافی ہے، کون سا غیر اضافی. آپ نے پہلے غیر اضافی پڑھی ہے، پھر اضافی پڑھی ہے. تو دیکھیے گا خوشگوار، خوشگوار، خوش الگ ہے، گوار الگ ہے، دونوں مل کے ایک لفظ بنا ہے جو مرکب غیر اضافی ہے. اور اسکول کے بچے یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی، کیونکہ یہاں پہ حروف اضافی کا استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ لوگ اس کو پڑھ لیجیے گا، سمجھ لیجیے گا. ایک بار آگے چلتے ہیں. اب تک جو آپ نے سمجھا وہ یہ سمجھا کہ زبان کی سب سے چھوٹی اکائی حرف ہوتا ہے، اور حروف کے مجموعے کو لفظ کہتے ہیں، اور لفظ کے مجموعے کو کلمہ کہتے ہیں، اور مضاف مضاف الیہ کے مجموعے کو مرکب اضافی کہتے ہیں. اور آپ نے آگے سمجھا کہ لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مفرد ہوتی ہے، دوسرا مرکب ہوتی ہے. اسی طریقے ساتھیوں مرکب لفظ کی بھی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک مرکب اضافی، دوسرا مرکب غیر اضافی. ٹھیک ہے. اب مرکب غیر اضافی آپ نے پڑھی ہے. اب آپ سمجھیں گے اضافت کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں. اضافت کی یہ ٹاپک سمجھ لیجئے گا. اضافت ایک ہے ساتھیو حروف اضافت، یعنی کہ کا، کے، کی، یہ سب حروف ہیں اضافت کے. ایک ہے علامات اضافت، حمزہ، ایسے یہ والی جو حمزہ ہوتی ہے یہ. تو ایک ہے علامات اضافت. ان دونوں کو سمجھ لیتے ہیں جلدی سے. تو حروف اضافت ساتھیو مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کا، کے، کی کا استعمال ہو اسے حروف اضافت کہتے ہیں. اور علامات اضافت ساتھیو زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اسے علامات اضافت کسرہ بھی کہا جاتا ہے. تو جیسے کہ یہاں پہ لکھا گیا ہے، میں آپ کو مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں. جس طریقے سے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیے آزادی کا دن، یہاں کا لگا ہے، یہ حروف اضافی ہے. اسی کو آپ علامات اضافی میں لکھیں گے تو پھر یوم آزادی لکھیں گے. جس طریقے سے یہاں لکھیے تعمیر کا فن، اسی کو علامات اضافی میں لکھیے گا تو فن تعمیر. دونوں کا معنی مفہوم ایک ہو رہا ہے، لکھنے کا طریقہ الگ الگ ہو رہا ہے، باقی یہ سبھی چیزیں سیم ہے. چلیے اب اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو اس نوٹس کو پورا کیجیے گا. ان میں مرکب اضافی علامت کسرہ والے الفاظ کو حروف اضافی میں تبدیل کرنے کو کہا گیا ہے. جیسے دیکھیے کیا لکھا، طرز تعمیر، تو اس کا آپ یہاں پہ لکھنا ہے تعمیر کا طرز. ماہ رمضان، تو یہاں پہ لکھنا ہے رمضان کا مہینہ. مسجد قرطبہ، تو یہاں آپ کو لکھنا ہے قرطبہ کی مسجد، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. چلیے اب مرکب غیر اضافی کی بھی ساتھیوں تقریباً کتنی قسمیں ہوتی ہے دیکھیے گا. مرکب توصیفی، مرکب، اور اسی طریقے سے متضاد المعنی، ہم معنی یعنی مترادف، قریب المعنی، سابقہ لاحقہ، تکرار لفظی، یکم. یہ سب کسی قسم ہے مرکب غیر اضافی، یعنی اس کی قسم ہے جس میں علامات اضافت استعمال نہیں ہوتا، کا، کے، کی کا استعمال نہیں ہوتا، پھر بھی یہ مرکب ہوتے ہیں. اسی کو مرکب غیر اضافی کی جو 6 شکلیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. سب سے پہلے آپ مرکب توصیفی کی سمجھ لیجئے گا. مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جو موصوف سے مل کر بنے تو اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں. یعنی ایک ایسا مرکب جس میں موصوف کی خوبی یا خامی بیان کی جائے. ٹھیک ہے. اسی طریقے ساتھیوں موصوف جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، اور کسی قسم کی اچھائی اور برائی کو بتانا یہ صفت کہلاتا ہے. چلیے اب جس طریقے سے آپ دیکھیے گا ساتھی یہاں پہ شریر لڑکا، شریف انسان، نیک آدمی، کالے کپڑے. اب یہاں دیکھیے گا لڑکے کے ساتھ شریر لگنا یہ صفت کو بتا رہا ہے. لڑکا کیا ہے؟ شریف ہے. انسان کیا ہے؟ شریف ہے. اور آدمی کیا ہے؟ نیک ہے، کالے. تو یہ سبھی چیزیں جس طریقے سے آپ یہاں دیکھیے گا اوپر کی مثالوں میں انسان کو شریف، آدمی کو نیک، لڑکے کو شریر اور کپڑے کو کالے کے ساتھ وصف کے بیان کرنے کے لیے جوڑا گیا ہے. یعنی یہ شریف، نیک، شریر، کالے یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ صفات ہے. انسان، آدمی، لڑکا، کپڑے تمام کے تمام موصوف ہیں. اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ اگر آپ نہیں سمجھے ہیں تو ان میں سمجھیے گا کہ ان الفاظ میں موصوف اور صفت کی نشاندہی کرنا ہے. جس طریقے دیکھیے ساتھ یہاں پہ کیا ہے؟ خوشبودار پھول. کیا ہے؟ خوشبودار پھول. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ موصوف اور صفت کی نشاندہی کرنا ہے. تو پھول کیا ساتھیوں؟ موصوف ہے، اور صفت کیا ہوگی؟ خوشبودار ہوگی. اسی طریقے سے قدیم عمارت میں عمارت کیا موصوف ہے،
قدیم صفت ہے، اونچی دیوار میں دیوار موصوف اور اونچی ان کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب یاد رکھیے گا، پھر سے ریپیٹ کیجیے گا کیا کیا آپ نے سمجھا ہے۔ اور اضافت کی صورتیں میں حروف اضافت، علامات اضافت اور مرکب غیر اضافی کی مرکب توصیفی آپ نے سمجھا ہے۔ اب متضاد المعنی کیا ہوتا ہے، تھوڑا اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ جب ایک مرکب لفظ میں دو الفاظ ایک دوسرے کے ضد ہوں تو متضاد الفاظ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اب یہاں میں ہر ایک چیزوں میں، کیونکہ بچے مثال سے زیادہ اچھے سمجھ جاتے ہیں تو ہم سب بچے ہی ہیں، اسی لیے آپ کو مثال دیتے ہیں۔ دیکھیے گا، میں صبح شام، صبح کیا ہے، ٹھیک ہے، شام، صبح اور شام دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اسی طرح یہ لڑکا رات دن، رات اور دن دونوں کیا ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے، جبکہ دونوں مل کے ایک لفظ بن رہا ہے رات دن صبح شام، لیکن اس میں حروف اضافت کا استعمال نہیں ہے، نہ قاطعی کا استعمال نہیں ہے، نہ علامات اضافت کا استعمال ہے، تو ٹھیک ہے، اسی کو کہتے ہیں۔ چلیے تو یہ سمجھ گئے آپ لوگ۔ جیسے کہ دیکھیے پہلے جملے میں صبح شام، دوسرے جملے میں رات دن کا استعمال ایک ساتھ ہوا ہے، دونوں الفاظ ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ چلیے اب آگے دیکھیے گا ساتھی، یہاں ہے درج ذیل الفاظ کی متضاد جوڑی بنائیے۔ یہ بڑا آسان ہے آپ کے لیے، جیسے کالے کے ساتھ گورے لکھ لیجئے گا اور جدید کے ساتھ قدیم، ہار کے ساتھ جیت کمی کی۔ چلیے یہ سب آپ لوگ آرام سے کیجیے گا، اور کیے ہوئے ہیں۔ چند متضاد الفاظ یہاں پہ دیے ہوئے ہیں، اس کا ہم نے پورا لسٹ دے دیا آپ کو 500 الفاظ کا، وہ سبھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اس ویڈیوز کو۔ میں آپ کو صرف آج جو قواعد ہے ان پہ جو ہے کہ فوکس کراؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ہم معنی اور مترادف کیا ہوتا ساتھیو، ایک لفظ میں دونوں الفاظ ایک ہی معنی اور مفہوم ادا کرتے ہیں، اسی کو مترادف کہتے ہیں، یعنی ایک ہی لفظ ہے اور مطلب ایک جملے میں دو لفظ استعمال کیے گئے، دونوں کے ایک ہی معنی اور مفہوم ادا ہوتے ہوں، یعنی یوں سمجھیے کہ ایک ہی معنی کے کئی لفظ ہوں، اسے مترادف کہتے ہیں۔ جس طریقے سے دیکھیے گا یہاں پہ کہ چاند کو قمر، ماہ اور مہتاب بھی کہتے ہیں۔ قمر کے معنی بھی چاند ہے، ماہ کے معنی بھی چاند ہے، مہتاب کے معنی بھی چاند ہے۔ اسی طرح سورج کو شمس، مہر اور آفتاب بھی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے گا کہ آسمان کو فلک، گگن اور آکاش بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سبھی کیا ہیں، ایک دوسرے کے مترادف میں آتے ہیں۔ اب کتنے کتنے مترادف ہیں یہ آپ کو معلوم ہے۔ دیکھیے بہشت کی مترادف جنت ہے، خاک کی مترادف مٹی ہے، ہوا کی مترادف فضا، جنگل کی مترادف صحرا ہوتی ہے، روشنی کی مترادف اجالا، سمندر کی مترادف بحر ہے، ہوا کی مترادف فضا، لباس کی مترادف کپڑا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے نجم کا اختر اور زمین کا ارض۔ چلیے باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگ آرام سے جب یہ PDF آپ کو ملے گا ایک بار دیکھ لیجئے گا۔ چلیے اب تک آپ نے کیا سمجھا کہ زبان کی سب سے چھوٹی اکائی حرف ہوتی ہے، حرف کے مجموعے کو لفظ کہتے ہیں اور لفظ کے مجموعے کو کلمہ کہتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعے کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ لفظ کے دو اقسام مفرد اور مرکب۔ مرکب لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مرکب اضافی، مرکب غیر اضافی، اور اضافت کی بھی ساتھیوں صورتیں 6 ہوتی ہے، جو یہ آپ کے ایک دو ہوتی ہیں، ایک حروف اضافت اور ایک علامت اضافت۔ پھر مرکب غیر اضافی کی 6 صورتیں ہوتی ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے، مرکب توصیفی، متضاد المعنی، ہم معنی، قریب المعنی، سابقہ لاحقہ، تکرار لفظی۔ آئیے اس میں سے آپ نے 3 کو پڑھ لیا ہے، مرکب توصیفی پڑھی، متضاد المعنی پڑھا اور ہم معنی مترادف پڑھی ہے۔ اس کے آگے آج جو سمجھیں گے وہ یہ ہے، قریب المعنی کی تعریف آپ کو یاد رکھنا ہے، جب دو الفاظ مل کر ایک ہی مفہوم ادا کرتے ہوں اور دونوں قریب قریب کے معنی رکھتے ہوں اسے قریب المعنی کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ یوں سمجھیے، مثال کے طور پر کام کاج، رہن سہن، حساب کتاب، چال چلن، آن بان، لوٹ کھسوٹ، یہ سب کیا ہے؟ چلیے سمجھدار لوگ ہیں، دیکھ لیجئے گا اوپر کے ہر دو لفظ کی جوڑی سے صرف ایک لفظ کے مکمل معنی مفہوم ادا ہوتے ہیں۔ اگر ان کو علیحدہ کر دیا جائے تو دوسری لفظ کا مکمل مفہوم ادا نہیں ہوگا، جبکہ ہمیشہ ایک ساتھ ہی مستعمل ہوتے ہیں۔ اب قریب المعنی کے الفاظ لکھنے کو کہا جا رہا ہے، تو آپ یہاں پہ لکھیے گا، جیسے ہم نے وہاں مثال دے رکھا تھا ویسے ہی نہیں لکھ سکتے ہیں، تو یہاں دیکھیے جیسے کہ مار پیٹ، دونوں کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا، دونوں کا لفظ دو ہے، دو مرکب لفظ ہے، مار الگ ہے، پیٹ الگ ہے۔
اور دو لفظ مل کر ایک لفظ بنا ہے اور دونوں سے مل کر ایک ہی مفہوم ادا ہو رہا ہے، گھر بار کا بھی، ادھر ادھر کا بھی، لڑائی جھگڑا کا بھی، یہ سبھی ساتھی۔ اب سابقہ آپ کو معلوم ہے یہ بھی علم نحو میں آتا ہے، بامعنی لفظ یا اسم کے شروع میں دوسرا حرف یا لفظ جوڑنا سابقہ کہلاتا ہے۔ جس طریقے ساتھیو حال سے پہلے بے لگا دیجئے بے حال ہو جائے گا، دم سے پہلے بے لگائیے بے دم، ہم خیال، ہم سفر، خوش اخلاق، خوش نصیب، با حیا، با وضو وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، چلیے تو یہاں آپ سمجھ چکے ہیں نا کہ اوپر کے تمام الفاظ مرکب ہے اور مکمل معنی مفہوم ادا ہو رہے ہیں۔ تو چند اب یہاں آپ کو بنانا ہے، جیسے کہ دیکھیے گا ساتھی، مناسب سابقہ جوڑے بنائیے۔ تو یہ مزاح ہے، آگے فہمی ہے، تو یہاں یہ بد ہو جائے گا بد مزاح، اور فہمی سے شروع میں لگا دیجئے خوش بن جائے گا خوش فہمی۔ یہاں آمدید ہے، شروع میں خوش لگا دیجئے آمدید بن جائے گا۔ عیب ہے، یہاں بے لگا دیجئے بے عیب ہو جائے گا لا حاصل میں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آرام سے بن جاتا ہے، آپ لوگ بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کو یاد رکھیے گا، سابقہ بنانے کے لیے انہی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی انہی حرفوں کا استعمال سابقہ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ جیسے کہ ہم ہے، عالی ہے، لا ہے، بے ہے، در ہے، دل ہے، بیش ہے، پیش ہے، کم ہے، با ہے، نا ہے، زیر، صاحب، اہل، زی، غیر، نو وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، کیسے بنتے ہیں؟ جیسے یہاں مثال ہم دے رکھے ہیں آپ سبھی ساتھی کو، جیسے ہم سے ہم سفر، عالی سے عالی شان، لا سے لاچار، بے سے بے وجہ، در سے در پردہ، اور بیش سے بیش قیمت، پیش سے پیش خدمت، کم سے کم تر وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ساتھیو با سے با سلیقہ، نا سے نا اہل، زیر سے زیر پرورش، صاحب سے صاحب کمال، اور اہل سے اہل مکان، زی سے ذی شعور، غیر سے غیر مرد، نو سے نو بہار، نو نہال، نو خیز، اور یک سے یک جہتی وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے سیم الفاظ آپ کو لاحقہ کے بارے میں بھی یاد رکھنا ہے کہ لاحقہ ایک ایسا لفظ یا ایسا اسم جس کے بعد دوسرا کوئی لفظ جوڑنا لاحقہ کہلاتا ہے، جیسے کہ دلدار، شاندار۔ دیکھیے نا یہاں پہ دال ہے اور دار سے آگے دل لگا دیا، دلدار بن گیا، جبکہ علامات اضافت یا حروف اضافت یہاں بھی استعمال نہیں ہے۔ کتب خانہ، دیوان، عقل مند، دولت مند، عطر فروش، میوہ وغیرہ وغیرہ۔ چلیے اب یہاں دیکھیے گا اوپر کے تمام مرکب الفاظ میں مکمل معنی مفہوم ادا ہو رہے ہیں۔ اگر دل کو دار سے، کتب کو خانہ سے، عقل کو من سے، مکان کو دار سے الگ کر دیا جائے تو مفہوم بالکل بدل جائے گا۔ عموماً یاد رکھیے گا ساتھیوں کہ لاحقہ والے یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ کون سے؟ یہ والے، جیسے ناک ہے، فروش ہے، دار ہے، گاہ ہے، نما ہے، نگار ہے، نویسی ہے، خواں ہے، افزا ہے، ساز ہے، گار ہے، نواز وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، چلیے جیسے کہ ناک سے خطرناک، فروش سے سبزی فروش، دار سے جاندار، گاہ سے قیام گاہ۔ یاد رکھیے گا جو لفظ استعمال ہے سابقہ کے لیے وہ لاحقہ میں نہیں ہے، جو لاحقہ میں ہوگا وہ سابقہ میں نہیں ہے۔ ان چیزوں کا فرق یاد رکھیے گا۔ نما کا بدنما، نگار سے مضمون نگار، نویسی سے نقل نویسی، خواہ سے بدخواہ، افزا سے روح افزا، اور ساز سے چار ساز، چارہ ساز، گار سے خدمتگار، نواز سے غریب نواز وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، چلیے ماشاءاللہ اب آگے بڑھتے ہیں۔ جو کچھ رہ چکا ہے جلدی جلدی کر لیتے ہیں چونکہ، اور بس آپ کو ایک بار سرسری نظر دوڑانا ہے۔ اب رہ گیا ساتھیوں تکرار لفظی۔ تکرار لفظی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے کسی بات پر زور دینا اسی کو تکرار لفظی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دیکھیے گا جیسے کہ ان جملوں پر غور کیجیے، احمد خوشی خوشی، تو خوشی خوشی کیا ہے؟ یہی تکرار ہے، ایک ہی لفظ کو بار بار استعمال کرنا، اسی کو بولتے ہیں تکرار کرنا۔ جیسے گھر گھر دیپ جلے ہیں، آ رہی بات سمجھ میں؟ چلیے تو ان دونوں جملوں میں خوشی اور گھر کا لفظ دو بار استعمال کیا گیا ہے، یہی کیا ہے؟ تکرار لفظی ہے۔ اب ان دونوں جملوں پر غور کی، جیسے کہ آپ کو غور کرنا یہاں پہ، آج انسان کو ہر قدم پر مشکلات کا سامنا ہے، بالکل صحیح جملہ ہے، آپ سمجھ چکے ہیں، لیکن اس کو اور صحیح ڈھنگ سے کہنے کے لیے کہا جاتا ہے آج انسان کو
قدم قدم پر مشکلات کا سامنا ہے۔ تو قدم قدم جو یہاں استعمال کیا گیا ہے یہی ہے جملوں پر زور دینے کے لیے قدم قدم کا استعمال ہوتا ہے۔ دونوں جملوں پر غور کریں گے تو یقیناً دوسرا جملہ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے معنی خیز ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ساتھیوں دیکھیے گا، سبق نمبر 1 میں دیے گئے تکرار لفظی سے 2 جملے لکھیے۔ آپ چاہے 10 جملے لکھ لیجئے گا بنا کر، جیسے اپنا سے اپنا اپنا کام کرو، بڑی بڑی اتنی بڑی بڑی آنکھیں ہیں، چلتے چلتے راستے چلتے چلتے رک گئے، تو یہ سبھی ساتھی آپ بھی بنے ہوئے ہیں اور بنانے کی بھی خود سے آپ کوشش کیجیے گا۔ اب جو مشق نمبر 2 کہہ رہا ہے کہ ان جملوں کو مثال کے مطابق تکرار لفظی میں تبدیل کیجیے، تو آرام سے کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال نمبر 1 پہ کہا گیا کہ شادہ پڑھ رہی تھی اب سو گئی، تو اس کو آپ لکھیں گے شادہ پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ مثال نمبر 2 میں کیا ہے کہ طیبہ اسکول کی گھنٹی کی آواز سن کر جلدی بھاگ کر اسکول گئی، تو جلدی کی جگہ جلدی جلدی لکھ دیجئے، تکرار لفظی والی جملہ آرام سے بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے اب بات کر لیتے ہیں ساتھیوں یہاں پہ کس کی، ترکیب توصیفی، ٹھیک ہے۔ توصیفی کی ترکیب یہ آپ سے پوچھا جانے والا ہے، یہ VVI آپ کے لیے ہو سکتا ہے۔ کیا ہے؟ جب کوئی لفظ حمزہ اضافت یا کسرہ اضافت کے ساتھ استعمال ہو مگر کا کے کی کے معنی پیدا نہ ہو تو ایسے مرکب کو ترکیب توصیفی کہا جاتا ہے۔ سمپل سے یاد رکھیے گا، جیسے کہ ساتھیوں گلے سرخ، سرخ گلاب، قصہ پارینہ پرانا قصہ، یعنی الفاظ کیا ہے گلے سرخ، اور اس کا معنی بھی سرخ گلاب، یعنی جس میں نہ علامات جس لفظ کے ملاوٹ میں علامات اضافت کے استعمال نہیں ہوا اس کے معنی میں بھی علامات اضافت کے استعمال نہیں ہوا، اس کو کہتے ہیں ترکیب توصیفی، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے یہاں دیکھیے گا برادر خرد، در یتیم، کوہ بلند وغیرہ وغیرہ۔ چلیے اب یہاں آپ کو مثال لکھنا ہے، کم سے کم ترکیب توصیفی کی 4 مثالیں تو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ سرد ہوا، سبز پتہ، نرم کپڑا، وسیع ذہن، یہ سب کس کی مثالیں ہیں؟ یاد رکھیے گا ترکیب توصیفی کی مثالیں ہیں، ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو۔ ترکیب اضافی ساتھیوں آپ کو پڑھنا ہے، جب کوئی لفظ حمزہ کے ذریعہ دوسرے لفظ سے جڑ جائے اسے حمزہ اضافت کہتے ہیں۔ کسرہ یا حمزہ سے جڑے ہوئے لفظ کو ترکیب اضافی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو آپ پہلے ہی سمجھ چکے تھے، جیسے کہ اس شعر کو پڑھیے، درد دل پاس وفا جذب ایمان ہونا۔ درد دل یہ کیا ہے؟ علامات اضافت زیر کا استعمال کیا، پاس وفا میں بھی یہاں علامت اضافت استعمال ہے، جذب ایمان میں یہ علامت کسرہ والا استعمال ہے۔ یہ سبھی آپ کو الگ کرنا ہے، یہ تو خیر امتحان میں بہت کم پوچھنے کی امید نہیں، پوچھا جائے گا آپ لوگوں سے۔ چلیے تو ان کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، باقی جو مین چیز ہے اس کو ہم آج کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا ساتھیوں، جس طرح حروف کا مجموعہ لفظ کہلاتا ہے اسی طرح لفظوں کا مجموعہ جملہ کہلاتا ہے۔ یہ چیزیں VVI ہیں آپ کے لیے، کیا ہے یاد رکھیے گا۔ جملہ الفاظ کا وہ مجموعہ جس کے کچھ معنی مفہوم ادا ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جملہ کہتے ہیں۔ جیسے احمد اردو پڑھتا ہے، یہ مکمل جملہ ہے۔ اب ان جملوں پہ آپ کو غور کرنا ہے، کیا کرنا ہے غور؟ دیکھیں احمد پڑھتا ہے، شادہ کتاب پڑھتی ہے، تو پہلے جملے میں احمد کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ وہ پڑھتا ہے۔ جملے میں جس کے تعلق سے کچھ کہا جائے وہ مبتدا کہلاتا ہے، اور جس تعلق سے کہا جائے اسے خبر کہا جاتا ہے۔ مبتدا اور خبر کی یہاں پہ بحث ہو رہی ہے۔ دوسرے جملے میں شادہ مبتدا ہے جبکہ کتاب پڑھتی ہے خبر ہے۔ ان جملوں میں احمد اور شادان اسم ہے، مبتدا ہے، مبتدا ہمیشہ اسم ہوتا ہے جبکہ پڑھتا ہے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے۔ خبر میں فعل اسم دونوں ہو سکتے ہیں۔ چلیے جملہ اور اقسام جملہ، یہ تھوڑا سا آپ کے لیے آسان ہے، یعنی جملے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں وہ بات یہاں پہ بحث ہو رہی ہے۔ جملہ الفاظ کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جیسے کہ ساتھیوں انور گھر گیا، بچے اسکول گئے، آدمی بازار گیا۔ اب یہاں یاد رکھیے گا جملے انشائیہ کی 9 قسمیں ہوتی ہے، امر ہے، نہیں ہے، تمنا ہے، جتنے بھی دیکھیے جیسے مثال ہم دے رکھے ہیں، آپ کو مثال سمجھا دیتے ہیں بس آپ کو۔
جملہ امریہ بنتا جیسے ادھر آؤ، سو جاؤ، کھاؤ پیو. جملہ نہیں مطلب مت کھاؤ، مت جاؤ، مت کھیلو وغیرہ. اور جملہ تمنا کی بات کر لیتے ہیں تو کاش آپ پڑھ لیتے، اے کاش میں گیا ہی نہ ہوتا. اور جملہ ندا کی بات کر لیتے ہیں تو اے لوگو شیطان سے خبردار ہو جاؤ، اے لوگو ہوشیار ہو جاؤ. یہ سب جملے جملہ ندائیہ ہیں. اور استفہام، جملہ استفہام میں جیسے کہ آپ اب تک کہاں تھے، تم کون ہو، وہ کدھر گئے تھے. اور جملہ تنبیہ، یہ ساتھیو خبردار ہو جاؤ، ہوشیار رہو. اور دعا کی بات تو اللہ آپ کو مزید ترقی دے اور کامیاب ہو جاؤ. یہ سبھی جو زبان سے دعا کے لیے اٹھے اور زبان سے نکلے اسے دعا میں استعمال. عرض ایک چیز ہے، کسی چیز کی قیمت طے ہوتی ہے، اس کے بارے میں بتانے کو عرض کہتے ہیں. اس سے کہ اچھی طرح کوشش کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. یہ سب کیا ساتھیو عرض ہے. اور عقود، جب کسی چیز کی قیمت بتانی ہو، جیسے میں نے بھی کہا کسی سے لین دین میں کوئی قیمت طے کرنی ہو، اس کی بتانی ہو، تو پھر وہ اسے عقود میں آتا ہے. جیسے میں نے یہ قلم 10 روپے کا خریدا. چلیے آگے دیکھیں ساتھی، ایک جملہ ہے. جملہ نے ایک جملہ دو عناصر پہ مشتمل ہوتا ہے. ایک مبتدا بھی ہوتا ہے. مبتدا ہمیشہ شروع میں ہوتا ہے جو اسم ہوتا ہے. خبر مبتدا کے بعد کا حصہ ہے جو فعل وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے. جملہ بنانے کا طریقہ کیا ہے ساتھیوں؟ جملے میں پہلے فاعل پھر مفعول اس کے بعد فعل آتا ہے. اسی طرح جملے کے دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک مبتدا ہوتا ہے اور دوسرا خبر ہوتا ہے. اور ان دونوں کے اگر دو حصے کیے ہیں تو مبتدا کے بعد ایک توسیع مبتدا، خبر کے بعد ایک توسیع خبر بھی ہوتا ہے. توسیع مبتدا ساتھیوں، جب مبتدا کی مزید وضاحت کے لیے کوئی لفظ آ جائے اسے توسیع مبتدا کہتے ہیں. آپ کو ان جملوں پہ غور کرنا ہے کہ جیسے کہ شہر حیدرآباد خوبصورت ہے، تو ان جملوں میں حیدرآباد مبتدا ہے، اس کی وضاحت کے لیے جو شہر کا استعمال کیا گیا ہے وہی توسیع ہے. ٹھیک ہے. جب خبر کی مزید وضاحت کے لیے کوئی لفظ آئے تو اسے توسیع خبر کہتے ہیں. جیسے کہ ساتھیوں احمد 4 آم کھایا، اس جملے میں احمد مبتدا ہے جبکہ آم کھایا خبر ہے، اور 4 کیا خبر کی توسیع ہے. ان جملوں میں آپ دیکھیے گا کہ مبتدا اور مبتدا کی توسیع، خبر اور خبر کی توسیع کی نشاندہی کیجیے تو یہاں آپ کو کرنا ہوگا، اور یہ آپ سبھی کر چکے ہیں. اور اس سمجھنے والی جو بات تھی میں نے آپ کے ساتھ کر دی تھی پہلے ہی. اور چلیے سب مثالیں تھیں. ابھی جو آپ نے سمجھا ترکیب کے لحاظ سے جملے کی 2 قسمیں ہیں، ایک مبتدا دوسرا خبر. اور مبتدا کی بھی ایک قسم ہوتی ہے توسیع مبتدا، خبر کی بھی ایک قسم ہوتی ہے توسیع خبر. آج جو آپ پڑھیں گے وہ صورت کے لحاظ سے جملے کے اقسام کو سمجھیں گے. یعنی صورت کے لحاظ سے جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی مفرد جملہ، دوسری ہوتی ہے مرکب جملہ. مفرد جملہ ساتھیوں جس جملے میں ایک ہی مفہوم ادا کیا جائے اسے مفرد جملہ کہتے ہیں. مرکب جملہ جس جملے میں ایک سے زائد مفہوم ادا کیے جائے اسے مرکب جملہ کہتے ہیں. یعنی دو سے زائد مفرد جملہ مل کر ایک ہی مفہوم ادا ہوتے ہیں. جیسے کہ ساتھیوں دیکھیے گا کہ شنا پڑھ رہی ہے، اور شفا پڑھ رہی ہے، شفا اسکول سے آئی اور ہوم ورک کر رہی ہے. تو کیا ہے اصل اس میں؟ پہلے جملے میں شفا کے ساتھ ایک کام کو بتایا جا رہا ہے، یعنی یہ ایک مفہوم ادا ہو رہا ہے، جبکہ دوسرے جملے میں 2 مفہوم ادا کیے جا رہے ہیں. پہلا مفہوم اسکول جانا ہے، دوسرا مفہوم ہوم ورک کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں مفرد اور مرکب دونوں جملے نشاندہی کرنا ہے. پہلا حامد آیا اور سو گیا، یہ کیا ہے؟ مفرد مرکب جملہ ہے. حامد گھر میں سو گیا، یہ مفرد جملہ ہے. چلیے یہ سب آپ لوگ کر لیجئے گا آرام سے، نہیں سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے پھر بات کریے گا. معنی کے لحاظ سے بھی ساتھیوں جملے کی 2 قسم ہوتی ہے، ایک جملہ خبریہ دوسرا انشائیہ. تو جملہ خبریہ وہ جملہ جس میں کسی واقعے کی یا حالت کی خبر یا کیفیت کی خبر کی جائے، اس میں سچ یا جھوٹ کا گمان پایا جائے، جملہ خبریہ کہلاتے ہیں. جیسے کہ ارشد بیمار ہے. ٹھیک ہے. اب ان جملوں پہ غور کریں. نجم السحر سبق پڑھ رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ کی مثال ہے. اور جملہ انشائیہ میں نے بتا دیا ہے. جملہ انشائیہ جس کے کہنے والے کا دلی منشا جذبات ظاہر ہو، اس میں سچ جھوٹ کا گمان نہ ہو، جملہ انشائیہ کہلاتے ہیں. اس کی 9 قسمیں ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے. اس میں آپ کو جملہ انشائیہ جملہ خبریہ تلاش کرنی ہے. آپ لوگ کر لیجئے گا ایک ایک کر کے جب یہ PDF آپ کو ملے. ٹھیک ہے. چلیے
اب جنس کی بیان پڑھ لیتے ہیں ساتھیوں۔ جنس کے بیان میں جنس حقیقی نر جاندار کے مقابلے مادہ اور مادہ جاندار کے مقابلے نر ہو اسے جنس حقیقی کہتے ہیں، اور ان کی بھی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ لڑکا آیا، گھوڑا دوڑا مذکر، لڑکی آئی، گھوڑی دوڑی، یہ سب کیا مؤنث ہے۔ مالی پانی دے رہا ہے، مالن پانی دے رہی ہے، سب کیا مذکر مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ اب جاندار مذکر کی پہچان آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آئے تو دیکھیے گا، جس جاندار کے آخر میں الف یا ہا ہو وہ عام طور پر مذکر بولے جاتے ہیں، جیسے کہ ساتھیوں بچہ اور لڑکا۔ اور جاندار مؤنث کی پہچان کیا ہے کہ جس جاندار کے آخر میں یا، نون، نی یا انی ہو وہ عام طور پر مؤنث ہوتے ہیں، جیسے کہ بچی، مالن، اونٹنی، مغلانی وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں آپ کو تلاش کرنی ہے درج ذیل الفاظ کے مذکر اور مؤنث لکھیے تو لکھیے گا، بکری کیا ہے مؤنث، بہن کیا ہے مؤنث، پارسن کیا ہے مؤنث، فقیر مذکر، جیٹھ مذکر، گدھا مذکر، جگنو مذکر، بلبل مذکر، شہزادی مؤنث۔ یہ آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں۔ اب یہاں آپ کو اس کی تانیث لکھنی ہے، دھوبی کی تانیث دھوبن، چوٹا کی چیوٹی، بندہ کی بندی، ہرن کی ہرنی، مور کی مورنی، گوالا گوالن، کانا کا کانی، بھانجا کا بھانجی، ٹھیک ہے؟ جن سے غیر حقیقی کے بارے میں سمجھنا ہے، جو غیر جاندار چیزوں کے میں جو مذکر مؤنث پائے جاتے ہیں اسی کو جن سے غیر حقیقی کہتے ہیں۔ جیسے کہ پیالہ میں جاننی ہوتا تو کیا بولیے گا، پیالہ قیمتی ہے نہیں، پیالہ قیمتی ہے، پیالی ٹوٹ گئی، اس میں آپ کو تلاش کرنا ہے۔ ٹوکرا لاؤ، محمود نے ٹوکری لائی، یہ سبھی مثال ہیں اس کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اوپر کی مثالوں میں پیالہ، ٹوکرا، شیشہ مذکر استعمال ہوا، پیالی، ٹوکری، شیشی مؤنث ہے، یہ سبھی غیر جاندار ہیں۔ اب غیر جاندار میں تذکیر و تانیث پہچان کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جس جاندار نام کے آخر میں الف یا ہا ہو وہ عام طور پر ساتھیوں مذکر ہی ہوتے، جیسے لوٹا، تختہ، چمچہ، کپڑا وغیرہ وغیرہ۔ اور جس غیر جاندار نام کے آخر میں یا، تا، ٹا ہو وہ مؤنث، جیسے شیروانی، صورت، گھبراہٹ وغیرہ وغیرہ۔ جیسے کہ ساتھیوں یہاں کہا گیا ہے جن سے غیر حقیقی الفاظ کی جنس کو چنیے۔ بستی کیا ہے مؤنث ہے، کھلونا مذکر ہے، مٹھائی مؤنث ہے، روزہ اور مذکر ہے، ہریالی مؤنث ہے، کرتا مذکر ہے، اسی طرح خزانہ مذکر ہے، سایہ مذکر ہے، روپیہ مذکر ہے، کوٹھری مؤنث ہے، دانہ مذکر ہے، علاقہ مذکر۔ اس طریقے سے آپ کو چننا تھا۔ اب اسی طرح معلوم ہو گیا جنس کے ساتھ میں کتنی قسم ہے، دو قسم ہے، جنس حقیقی، جنس غیر حقیقی۔ جنس حقیقی یہ دو قسم مذکر مؤنث جس کو تذکیر و تانیث کہتے ہیں۔ اسی طرح ساتھیوں جنس غیر حقیقی بالکل سیم ہے، مذکر مؤنث، تذکیر و تانیث۔ چلیے اب یہاں کہا گیا ہے درج ذیل جملوں میں موجودہ جنس حقیقی جنس غیر حقیقی اسماء کو الگ کیجیے، یعنی کہ جو حقیقت میں ہے ان کو اور جو حقیقی نہیں ان کو الگ کیجیے گا۔ دیکھیے گا یہاں پہ حامد نے سوئی خریدی، حامد جنس حقیقی ہے، باقی سوئی جنس غیر حقیقی ہے۔ لڑکے نے دادی کو چمٹا دیا، لڑکے جنس حقیقی، دادی جنس حقیقی اور چمٹا اور جنس غیر حقیقی ہے۔ ان کو آپ کو الگ الگ کرنا ہے۔ جب یہ پی ڈی ایف آپ کو ملے گا آپ کوشش کیجیے گا اور بہتر سے بہتر طریقے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یاد رکھیے گا ساتھیوں کسی بھی تحریر، تقریر، گفتگو میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے تذکیر و تانیث کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جنس سے مراد کیا ہے، نر اور مادہ ہونا، جنس کی دو قسمیں ہیں، یہ سبھی آپ کو معلوم ہی ہے ساتھیوں، ٹھیک ہے؟ چلیے یہ سبھی شاید میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا، ہاں جنس عام نہیں پڑھا تھا۔ جنس عام اس اسم کو کہتے ہیں ساتھیوں جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے کہ مسافر ہے، یتیم ہے، کھلاڑی ہے، بچہ ہے، ساتھی ہے، مہمان ہے، دوست ہے، وزیر اعلیٰ ہے، یہ سب کیا ہے جو جن سے مستوی ہے۔ اب اس کی جو اصول ہے اس پہ تھوڑا سا ہم دھیان دے دیتے ہیں تاکہ یہ آپ کے لیے اچھا ہو جائے۔ تذکیر و تانیث کے اصول تو یاد رکھیے گا ساتھیوں، تمام دنوں اور مہینوں کے نام مذکر ہے لیکن جمعرات مؤنث ہے۔ تمام دھاتوں اور جواہرات کے نام مذکر ہیں جیسے کہ سونا، لوہا، تانبا، پیتل، ہیرا، چاندی، قلعی مؤنث ہے، لیکن اسی طرح تمام سیاروں کے نام مذکر ہیں جیسے کہ مریخ، عطارد، مشتری، زہرہ، زحل وغیرہ، لیکن زمین مؤنث ہے۔ اسی طریقے ساتھیوں تمام پہاڑوں، سمندروں، دریاؤں کے نام کیا مذکر ہے لیکن گنگا، جمنا مؤنث ہے۔ تمام ملکوں، شہروں اور بر اعظموں کے نام ساتھیوں کیا ہیں مذکر ہے۔ چلیے
جیسے کہ ساتھیوں ہندوستان، پاکستان، لیکن اس میں دلی کیا ہے مؤنث ہے اور دہلی مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس اسم کے آخر میں الف آ جائے وہ جاندار ہو تو مذکر ہوگا، جیسے کہ لڑکا، گدھا وغیرہ۔ اب مؤنث کے جو اصول ہیں، تمام آوازیں مؤنث ہوتی چاہے وہ کسی کی بھی آواز ہو، ٹھیک ہے۔ تمام زبانوں کے نام چاہے کوئی سے بھی زبان ہو، زبان مطلب بھاشا، وہ مؤنث ہوتی ہے۔ تمام نمازوں کے نام چاہے کوئی بھی نماز ہو مؤنث ہوتی ہے، لیکن جنازہ اگر بولیں گے تو مذکر ہوگا۔ اسی طرح ساتھیوں جس لفظ کے آخر میں یا، وٹ، ہٹ، تا لگا ہو وہ ہمیشہ مؤنث ہوتی ہے، جیسے کہ ساتھیوں کہتے ہیں روئی، حسرت، حسد، بناوٹ، گھبراہٹ، یہ سب کیا ہے کہتے ہیں مؤنث ہے، لیکن پانی، موتی، گھی، دہی یہ سب مذکر بولے جاتے ہیں۔ اور ایک اصول اور بھی ہے کہ تمام اوزاروں اور تمام کتابوں کے نام مؤنث ہی بولے جاتے ہیں، لیکن قرآن ہمیشہ مذکر بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تمام چھوٹے چھوٹے جاندار بھی ساتھیوں مؤنث ہی بولے جاتے ہیں، جیسے کہ کھٹمل ہے، چیل ہے، کوئل ہے، مینا ہے، دیمک ہے، جوئی ہے، جو، گوریا وغیرہ وغیرہ ہے۔ جس اسم کے آخر میں الف آ جائے اور وہ بے جان ہو، یعنی بے جان چیز کا نام ہو، وہ مؤنث ہوگا، جیسے کہ سما آسمان، ہوا، وفا، شفا، یہ سب کیا ہے ہمیشہ مؤنث ہی ہوگا۔ چلیے یاد رکھیے گا ساتھیوں، اردو کے حروف تہجی کے یہ 5 حروف یا، نون، تا، سین، یہ ہمیشہ مؤنث ہی بولے جاتے ہیں، جیسے یا سے لڑکی، بیوی، جادوگرنی، نون سے جان، زمین، زبان، تا سے عورت، عزت، عفت، ٹا سے سٹ، چیوٹ، ہٹ، سین سے سانس، جنس، آس وغیرہ وغیرہ سب ہمیشہ کیا ہے مؤنث بولے جاتے ہیں۔ مختصر طور پہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ مذکر حقیقی میں کا مثال گھوڑا، یعنی یہ جنس کے اعتبار سے اسم کی قسم پوچھی جائے تو 5 بتائیے گا، جنس حقیقی، جنس غیر حقیقی، اور یعنی مذکر حقیقی، مؤنث حقیقی، مذکر غیر حقیقی، مؤنث غیر حقیقی، جنس عام یا جنس مستوی، اور مثال ہم نے یہاں پہ دے رکھا ہے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ چلیے اب ساتھیوں یہ کیا ہے چند رشتوں کی تذکیر و تانیث، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ ابا کی تانیث اماں، باپ کی تانیث ماں، بندہ کی تانیث بندی، خواجہ کی تانیث خاتون، تایا کی تائی وغیرہ وغیرہ، یہ سبھی ہم نے آپ کے سامنے پہلے ہی پڑھا دیا تھا، ایک بار دیکھ لیجئے گا۔ بھائی کا بہن بھی ہے اور بھائی کا بھاؤچ بھی ہوتا، رنڈوا کا بیوہ، ماموں کا اور بیوہ، ماموں کی جو تانیث ممانی ہوتی ہے، نواب کی بیگم ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ اب تذکیر و تانیث بنانے کے جو قاعدے ہیں اس کو یاد رکھنا ہے ساتھیوں، جو اصل چیز ہے، کیونکہ یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اگر مذکر کے آخر میں الف یا ہا ہو تو اسے یا سے بدل دیتے، جیسے بچہ سے بچی، بھتیجا سے بھتیجی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ساتھیوں اگر مذکر کے آخر میں الف یا ہو تو ان کو نون سے بدل دیتے ہیں، اور بعض دفعہ نون بڑھا دینے سے مؤنث بن جاتی ہے، جیسے بڑھی سے بڑھائن، بھنگی سے بھنگن وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں، یہاں پہ جو آپ کو دیکھنا ہے وہ یہ ہے قاعدہ نمبر 3، مذکر کے آخر میں حرف کو حذف کیے بغیر نی یا انی لگا دینے سے یہ مؤنث بن جاتی ہے، جیسے استاد سے استانی، جادوگر سے جادوگرنی، جیٹھ سے جیٹھانی وغیرہ وغیرہ۔ چلیے اسی طرح اگر حیوانات کی بات کریں، جاندار لیکن حیوان ہے، ان کی بھی اونٹ کی اونٹنی ہوتی ہے، بیل کی گائے ہوتی ہے، چڑا کا چڑیا، مرغا کا مرغی، مینڈا کا بھیڑ، اور یہ تو خیر آپ کو معلوم ہی ہے، بھینسا کا بھینس، مینڈک کی میڈ کی۔ اور نمبر 4 پہ دیکھیے گا، عربی الفاظ کے مؤنث بنانے کے لیے مذکر کے آخر میں ہا بڑھا دیتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ جیسے کہ سلطان عربی لفظ ہے، اس کی مؤنث سلطانہ ہوگی، ضعیف عربی لفظ ہے، اس کا مؤنث ضعیفہ ہوگی، عالم عربی لفظ ہے، اس کی مؤنث عالمہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اور یہ شاعری کے ساتھ ہم نے پیش کیا تھا، اور یہ آپ کو یاد ہوگا، بڑا پر لطف ہے یہ تو خیر۔ چلیے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں، چونکہ اتنا ٹائم ہمارے پاس بھی نہیں ہے، آپ کے پاس یہ PDF موجود ہے، لے لیجئے گا، محنت سے پڑھیے گا، یہ آپ کو بہت ہی فائدہ دے گا۔ اب بات کر لیتے ساتھیوں واحد جمع، یہ بھی علم نحو میں آتا ہے، واحد جمع بنانے کا قاعدہ۔ تو تعداد کسے بولتے ہیں ساتھیوں؟ اسما، یعنی کہ نام یا چیزوں کی گنتی کی تعداد کو سنکھیاں کو کیا کہتے ہیں؟ تعداد کہتے ہیں۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ اب جیسے کہ ان جملوں میں آپ کو پڑھنا بھی ہے، فرق محسوس کرنا، جیسے لڑکا آیا مطلب کیا ہے؟ ایک لڑکا، لڑکے آئے بہت سارے آئے، گائے دودھ دیتی ہے مطلب
گائے بہت ساری دودھ دیتی ہے، گائیں گھاس کھاتی ہیں. یہ اردو کی کتاب ہے، یہ کتاب رافع ہے. میری ٹوپی نہیں ہے، اس دکان میں اچھی ٹوپیاں ہیں. یہ سب کس کی مثال ہے؟ یہاں آپ کو فرق تلاش کرنی ہے تعداد کی. ٹھیک ہے، چلیے یہاں ہم نے لکھ رکھا ہے کہ اوپر کے جملوں میں لڑکا، گائے، کتاب، ٹوپی یہ ایک ایک چیز کا نام ہے. یہ سب کیا ہے؟ واحد ہے. جبکہ لڑکے، گائیں، کتابیں، ٹوپیاں یہ سب کیا ہے؟ جمع ہے. چلیے اب واحد سے جمع بنانے کا قاعدہ اور طریقہ نمبر 1 ہے، وہ یہ ہے کہ جس واحد مذکر کے آخر میں الف یا ہاء ہو اس کو جمع میں یہ سے بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن چند الفاظ کو چھوڑ کر، جیسے دریا، راجا، چاچا، دادا، نانا کو چھوڑ کر. ٹھیک ہے، جیسے کہ دیکھیے گا بچہ کھڑا ہے تو کیا لکھے؟ بچی کھڑی ہے، یا پھر بچے کھڑے ہیں. اب قاعدہ نمبر 2 ہے ساتھیوں، جن مؤنث کے آخر میں یا ہو اس کو آخر میں الف اور نگنا بڑھانے سے بن جاتی. جیسے کہ لڑکی آئی ہے تو لڑکیاں آئی ہے، جمع بنانے کے لیے. ٹوکری نہیں ہے تو ٹوکریاں نہیں ہیں. اس طریقے سے آپ لکھیے گا. اب یہاں کہا جملوں کے مطابق واحد جمع، واحد مؤنث جمع لکھیے گا تو اسکول کا گھنٹہ بجے ٹوٹل کی ٹوٹل واحد ہے، جمع نہیں ہے. ہاں، ہانڈی چولہے پر ہے، ہانڈی واحد ہے، چولہا جو ہے کیا ہے؟ یہ جمع ہے. شیشی میں عطر ہے. یہ سبھی آپ لوگ لکھیے گا، کر لیجیے گا، اچھا رہے گا آپ کو، کیونکہ ہمارے پاس تو خیر وقت کی قلت ہے دوستو. اور نمبر 3 میں دیکھیے گا، جن واحد مؤنث الفاظ کے آخر میں الف ہوتا ہے جمع ان کے بعد میں بنانے کے لیے حمزہ یا نو بڑھا دینے سے جمع بن جاتی ہے. جیسے کہ گھٹا چھا رہی ہے، گھٹائیں چھا رہی ہے، اس طریقے سے. اچھا، جن واحد مؤنث الفاظ کے آخر میں یا ہو ان کی جمع میں نو گنا بڑھا دیتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پڑھا چڑیا دال پر بیٹھی ہے، یہ واحد ہے. چڑیاں اڑ گئیں، یہ جمع ہے. ٹھیک ہے. اب نمبر 5 کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے، جب لفظ کا سے میں کی نے تک پر کوئی لفظ بھی جمع مذکر یا جمع مؤنث کے بعد آ جائے، اس لفظ جمع میں آخر واو نگنا کو لگانا پڑتا ہے. جیسے کہ ان لوگوں کو خدا، ان لوگوں کا خدا ہی حافظ ہے. لوگ ہیں، لوگ کی جمع لوگوں کر دیے. شیر سب جانور ہے، جانور کو جمع جانوروں کر دیے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ جمع بن جاتا ہے. اب یہ مشق کرنے کے لیے آپ کو دیا گیا تھا، جب آپ مشق کیے ہوں گے، نہیں تو پھر سے کیجیے گا. ان جملوں میں جمع کی شناخت کر کے لکھیے. لڑکوں نے پوریاں کھائی، یہ جمع ہے. یہ سبزیوں کی دکان ہے، یہاں بھی جمع ہے. پھولوں کا ہار بڑا ہے. بس آپ کو یاد رکھنا ہے یہاں جمع کون ہے اس کو لکھنا ہے، اور واحد کون ہے اس کو لکھنا ہے. اب حصہ دوم دیکھیے گا. واحد جمع بنانے کا قاعدہ، چند الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے شروع میں میم ہوتا ہے. ان الفاظ کے جمع بنانے کے لیے میم کے بعد ایک حرف الف کا اضافہ کر دیتے ہیں. جیسے مسجد کی جمع مساجد ہو جاتی ہے. جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، منظر کا مناظر، مقصد کا مقاصد، مشغلہ کا مشاغل، مدرسہ کا مدارس، یہ سبھی واحد اور جمع بنانے کے قاعدے کے ساتھ ہیں. چند الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں تا آتا ہے، اس کی جمع بنانے کے لیے آخر میں یا نو گنا کا اضافہ کر. جیسے کہ عورت کی جمع عورتیں، دیکھیے گا. جیسے نصیحت سے نصیحتیں، صورت سے صورتیں، وغیرہ وغیرہ. چلیے آگے دیکھیے گا. چند الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کرنے سے ان کی جمع بن جاتی ہے. جیسے سوال سے سوالات، خیال سے خیالات، وغیرہ وغیرہ. جن الفاظ کے آخر میں یا ہو ان تو ایسے الفاظ کی جمع کے لیے الف نو گنا کا اضافہ کیا جاتا ہے. جیسے اشرفی کا اشرفیاں، نوکری کا نوکریاں، سردی کا سردیاں، وغیرہ وغیرہ. اب چند الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کے آخر میں الف اور حمزہ کا اضافہ کر کے اس کی جمع بنائی جاتی ہے. اور اگر ایسے لفظ کے آخر میں حرف سے پہلے یا ہو تو اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے غریب سے امیر سے امراء، فقیر سے فقراء، شریک سے شرکاء، وغیرہ وغیرہ. چلیے عربی الفاظ جو عام طور پر سے حرفی ہوتے ہیں ان کی جمع بنانے کے لیے شروع میں الف بڑھا دیتے ہیں. جیسے کہ قدر کی جمع اقدار، طور کی جمع اطوار، یہ سبھی جمع بنانے قائد ہیں.
اور قواعدہ ہیں، یہ سب آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، ایک بار سمجھ لیجئے گا۔ جمع الجمع، اس کی ہم نے پوری لسٹ دے رکھی ہے آپ کو، کسی لفظ کی دوہری جمع بنانے کی جو قاعدے ہیں وہ بھی نے آپ کو بتا رکھی ہیں، یہ سبھی انہی کے ایک کہتے ہیں قسم ہے، یہ چیزیں ہیں۔ چلیے اب پڑھتے ساتھیوں اسم کی حالتیں، یہ جو ہے ضروری ہے علم نحو کے لیے، اسم کی حالتیں۔ اسم کی ساتھیوں کل 6 حالتیں ہوتی ہیں، حالت فاعلی، حالت مفعولی، حالت اضافی، حالت ظرفی، حالت ندائی اور حالت خبری وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ چلیے اب حالت فاعلی، جب جملے میں کوئی اسم فاعل واقع ہو تو اس کی ایسی حالت کو حالت فاعلی کہتے ہیں، جیسے احمد پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حالت مفعولی، جب جملے میں کوئی اسم مفعول واقع ہو تو اسم کی ایسی حالت کو حالت مفعولی کہتے ہیں، جیسے عالیہ خط لکھ رہی ہے۔ حالت اضافی، جب جملے میں کوئی اسم مضاف واقع ہو تو ایسی حالت کو حالت اضافی کہتے ہیں، جیسے کی علامت لگ جاتی ہے، اور جیسے کہ عالیہ کا گھر، حاجرہ کی کتابیں وغیرہ وغیرہ۔ اور حالت ظرفی ساتھی ہو، جب جملے میں کوئی اسم ظرف واقع ہو تو اس کی ایسی حالت کو حالت ظرفی کہتے ہیں، جیسے کہ جنید صبح اٹھتا ہے، صبح حالت ظرف ہے، جمشید رات کو مکتب جاتا ہے، رات بھی جو ہے کہ یہ حالت ظرف ہے۔ چلیے حالت ندائی ساتھی ہو، جب جملے میں کوئی اسم منادی واقع ہو، اسم کی ایسی حالت کو حالت ندائی کہتے ہیں، جیسے کہ لڑکوں سبق یاد کرو، بچوں کھانا کھاؤ وغیرہ وغیرہ۔ حالت خبری، جب جملے میں کوئی اسم کی خبر واقع ہو اس کی ایسی حالت کو حالت خبری کہتے ہیں، جیسے کہ راشد بیمار ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب یہ ہے جیل میں جملے کن حالتوں میں ہے، خالی جگہوں پر لکھیں یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ حالت ندائی ہے۔ محمود کا دل بھر آیا، بچہ ہنستا ہوا گھر آیا، حامد جا رہا ہے، یہ سبھی آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے اب جتنے بھی یہ اصل میں یہی تک ہے جو آپ سے پوچھا جائے گا علم نحو میں۔ اب یہاں سے جو باتیں ہوں گی وہ محاورہ ہم نے آپ کو پورا بتا دیا ہے، اسی طریقے سے ضرب المثل کیا ہے ہم نے آپ کو وہ بھی بتا دیا ہے، وہ 500 لسٹ ہم نے آپ کو وہ سبھی چیزیں دے دی ہیں۔ اگر آپ کو مل گیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملا ہے ایک بار آپ ہم سے رابطہ کر لیجئے گا ساتھیوں، وہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ جب آپ ہم سے رابطہ کریں گے تو سبھی چیزیں انشاءاللہ آپ کو مل جایا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ساتھیوں علم نحو کا نچوڑ میں، یعنی جو مین قواعد ہے ہم نے اس کو صرف پڑھا ہے اور آپ کو صرف دھیان سے سن کے اسے ریپیٹ کر لینا ہے۔ بس آپ کو تو یاد ہو گیا ہوگا نا، تقریباً 10-20 کلاس آپ نے کیا ہے تو آپ کو یاد ہوگا، بس اس کلاس کو ایک بار ریپیٹ کر لیجیے۔ جن لوگوں کے پاس PDF نہیں ہے تو PDF میں اس نمبر پہ کلک کر کے یا پھر کانٹیکٹ کر کے اس نوٹس کو منگا لیجئے، یا نہیں منگا سکتے تو یہ کلاس کو بار بار کر لیجئے، کم سے کم آپ کی جو سبجیکٹیو جو چیزیں ہیں وہ آپ کے دماغ میں مثال بیٹھے نہ بیٹھے، جو سبجیکٹیو جو چیزیں ہیں، جو پوائنٹ ہے وہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ساتھیوں دیجیے ہمیں اجازت، کیسا رہا یہ کلاس بتانے کی کوشش کیجیے گا، بہت ہی محنت مشقت کے بعد یہ کلاس آپ کے پاس آپ کے سامنے ہو رہی ہے۔ دیجیے ساتھیوں ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔